انگریز بہت مانتا ہے حسد کو، جادو جنات کو بہت جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ آسمانی نظام ہے اس کا علاج حسد، زمینی نظام میں حسد کا علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، حسد ایک ایسا راز ہے جو صرف سینے میں ہوتا ہے۔ میٹھے بول سے بندہ بول رہا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، جھک کے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میرا اس سے بڑا کوئی دوست ہے ہی نہیں، پر دل میں کینہ اور حسد ہوتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں۔ نواب بہاول خان عباسی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ حج پہ گئے، قافلہ ساتھ گیا، قافلہ، اور ایک خادمہ تھی پرانی خاندانی، اس کے اندر حسد تھا، اس نے آخر تھوڑی سی چیز دی اور وہیں جھٹکا لگا، اور زہر حلال ایسا سخت زہر تھا، اور وہ بندہ وہیں حج کے بعد جوانی 30-32 سال کی عمر میں ختم ہو گئے۔ پھر ان کے خاندان میں ریت چلی کہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے چیز نہیں کھاتے تھے، آخری نواب تک جو 1966 میں فوت ہوئے، آخری نواب تک نہیں کھاتے تھے، ایک برتن ہوتے تھے ان میں چیز رکھتے تھے، اور اگر اس میں کھانے میں زہر ہوتا تھا برتن خود بہت ٹوٹ جاتا تھا، پھٹ جاتا تھا۔ حسد ہماری زندگی میں چلے گا، اور اس کی حفاظت یا حافظ ہو یا سلام، 11 بار اس کی حفاظت، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، اس کی حفاظت اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی۔ یا سلمان فارسی کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی۔ اللہ کے بغیر کہیں سے نظام نہیں چلے گا، ورنہ حسد قرضوں میں مبتلا کر دے گا، مرضوں میں مبتلا کر دے گا، بیماریاں کھا جائیں گی، روگ کھا جائیں گے، تکلیفیں کھا جائیں گی، زندگی کا سانس، ایک دکھ ختم نہیں ہوگا دوسرا ختم نہیں ہوگا تیسرا، اور زندگی میں مسائل مشکلات میں ایسا الجھے گا بیچارہ، ایسا الجھے۔ ایک سوال میرے پاس آتے ہیں، ایک وقت تھا کہ اس ملک کے نامور انسان تھے، رازداری میرا شعبہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، حسد ہوا، حسد ہوا۔ پہلے تو اس کو سمجھتے رہے کہ میرے پاس حالات ہیں، کاروبار تھی، ملیں تھی، ختم ہوتی گئے، کاروبار ختم ہوتے گئے۔ پھر عزت پہ حسد ہوا، پھر وقار پہ حسد ہوا، پھر شہرت پہ حسد ہوا، پھر جسم پہ حسد ہوا، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ زندگی کی ہر چیز ہار گیا، زندگی کی ہر چیز ٹوٹ گئی اور ہر چیز چھن گئی، کچھ باقی نہ بچا، کچھ باقی نہ بچا۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ چلا گیا، ہر چیز ختم کر دی، حسد کھا گیا۔ لٹنے کے بعد احساس ہوا، خیال آیا لٹنے کے بعد کہ جو تھا حسد تھا، جو تھا حسد تھا، پر اس وقت تک کشتی جل گئی تھی اور اس وقت تک زندگی ختم ہو چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ میرا نام لے کے آپ پہ مجھے حسد محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لگے ایک دفعہ ایک سنجیدہ بے لوس، بالکل بے لوس ایک درویش نے مجھے کہا کہ لگے اپنے حسد کا علاج کریں ورنہ سب کو چھن جائے گا۔ کہا ان کی بات سے مجھے جھٹکا تو لگا، اور مال دولت عزت شہرت چیزوں کو ریل پیل ایسی تھی مجھے خیال ہی نہ رہا۔ میرے اوپر استقبال کی دنیا ایسی تھی، دولت کی دنیا ایسی تھی، اقتدار کی دنیا میرے پاس چیزیں ہے، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں بس ٹھیک۔ پر جب جھٹکا لگا نا، جب لٹ گیا سب کچھ تو جینے کا خیال آیا، جھٹکا لگا، ہر چیز مجھ سے لٹ گئی، احساس ہوا کہ بس اب زہر اپنا اثر کر گیا ہے۔ پر بس زہر جب اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے ہیں، یہ حقیقت ہے، زہر جب اپنا اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے۔ مجھ سے کہنے لگے، میں رات کو ایک فنکشن میں گیا، قیمتی بوسکی 2 گھوڑا بوسکی،
کا سوٹ میں نے پہنا ہوا تھا اور میں رات کو تھکا ہوا آیا نا، میں نے کپڑے ہی نہ بدلے، میں لیٹ گیا۔ صبح پتہ نہیں کتنے بجے میں اٹھا، دیکھا تو میرے سارا جو جسم ہے، یہ سینہ، اس پہ تازہ خون ہے، بالکل تازہ خون ہے۔ میں نے ہاتھ لگایا، ایسے دیکھا تو میرے ہاتھ خون سے بھر گئے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے جس وقت جس طرف کروٹ بدلی تھی بستر میں، وہ حصہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ اب بات ذرا سننے کی ہے جو آپ کو میں سنانا چاہوں گا، غور سے سنیے گا میری طرف دیکھتے ہوئے۔ اب دیکھیں، خون، کپڑے نے چوسا، اندر بنیان تھی اس نے چوسا، کروٹ بدلی بستر نے چوسا، سب خون چوس لیا۔ لیکن کہتے ہیں جب میں اٹھا تو وہ خون ایسا تھا جیسے کوئی چیز ذبح ہوئی ہو اور اندر سے نکل رہا ہو، بہہ نہیں رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ حالانکہ خون تو کپڑے نے چوس لیا تھا، بستر کی چادر نے چوسا ہوگا، تکیے نے چوسا ہوگا، دو کپڑوں نے یعنی قمیص اور اندر بنیان اس نے چوسا ہوگا، تو خون تو نشان ہوتا، پر خون بظاہر خشک ہو چکا ہوتا، نہیں ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، خشک نہیں ہوا تھا۔ لگے مجھے حیرت ہوئی، کیا ہے؟ وہ خون کی قمیض لے کے میرے پاس آئے، ایمرجنسی آ گیا، یہ کیا ہے؟ میں نے جب دیکھی تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس اتنا ہونا تھا کہ آپ کو جو عمل بتایا تھا فلاں فلاں چیز، اللہ کے نام کی برکت سے حفاظت ہو گئی، ورنہ اتنا ہونا تھا کہ جی ہارٹ اٹیک ہوا، خون کی الٹی آئی اور کپڑے خون سے، اور جناب فلاں صاحب مردہ حالت میں پائے گئے۔ اتنا ہونا تھا، زیادہ نہیں ہونا تھا، مردہ حالت میں پائے گئے۔ اور جب پتہ چلا تو پتہ چلا کہ وہ حسد میں مبتلا تھے، محسود تھے، محسود اس شخص کو کہتے ہیں جس کو حسد کھا جائے، یا جو حسد میں مبتلا ہو اور دشمن کا حسد اس کو اس کے جسم کو یا بیماری کی شکل میں، کسی تکلیف کی شکل میں، کسی روگ کی شکل میں۔ قرآن نے ایسے بیان تو نہیں کیا، من شر حاسد اذا حسد، حسد کا شر ہوتا ہے، حاسد کا شر ہوتا ہے، وہ چاہے بظاہر مسکراہٹ میں ہو، آپ کو کھانے کھلا رہا، آپ کو ہدیے دے رہا، آپ کو مال چیزیں دے رہا، اس کے اندر حسد پل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کینہ پل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بغض بیدار ہوتا ہے، اور اس کے اندر کا انتقام کھولتا ہے، وہ چاہے بہترین گفتگو کی شکل میں ہو یا مال چیزوں کی شکل میں۔ ہاں، اور ضروری نہیں وہ سارے انسان ہی ہوں، اور ضروری نہیں آج کے بعد ہم ہر بندے کو دشمن سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ کئی لوگ ملے کہتے لوگ مجھے اس نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگ مجھے یہ دشمن ہے، سارے یہ ہیں، وہ تو پھر ماں باپ کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں۔ نہیں، جنات، اس لیے قرآن نے پہلے من الجنات، پہلے جنات کو بیان کیا ہے، پھر انسانوں کو بیان کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انسانوں کا حسد ہے، نہیں، پہلے جنات کا حسد ہے۔ تیری زندگی میں سب سے پہلے جنات جو حسد کریں گے تجھے نیک مجالس اور نیک راہوں سے ہٹائیں گے، شک وسوسے بدگمانیاں ڈالیں گے، اور مختلف شکلوں میں ڈالیں گے، مختلف شکلوں میں ڈالیں، تاکہ تو نیک، اور پھر منہ سے نکلوائیں گے تبصروں کی شکل میں، اور منہ سے نکلوائیں گے مختلف بدگمانیوں کی شکل میں، تاکہ تو ان راہوں کو چھوڑ دے، ان راستوں کو چھوڑ دے۔ یا پھر بیماریاں، روگ، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، ایسے ایک کے بعد دکھ درد اولڑے گل پیگن، دکھ درد اولڑے گل پیگن، ایک مک دینی بے ول پیگن، ایک ختم نہیں ہوتے دوسرے پھر آ جاتے ہیں۔ حسد کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہم نے آج تک۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ صرف میری پناہ میں آؤ گے تو اس کا علاج ہے، اس کے علاوہ میری پناہ کے علاوہ اس کا علاج ہی نہیں ہے دنیا میں۔ جو تو دنیا کی آخری، مائیکل جیکسن اس نے کہا کہ میں موت کا ہر تدبیر کروں گا، انہوں نے کہا موت کو میں شکست دینے کی ہر تدبیر کروں گا، اور اس نے موت کو شکست دینے کی ہر تدبیر کی، موت کو شکست دینے کی ہر تدبیر کی، اور موت کو شکست نہ دے سکا، حتیٰ کہ فطری زندگی بھی نہ پا سکا، مختصر زندگی میں یوں چلا گیا۔ زندگی میں جس چیز کو شکست دینی ہے اس کے آلات ہیں، اس کی چیزیں ہیں،
پر یاد رکھیے گا حسد کو ہم شکست نہیں دے سکتے، حسد ہمارے بس میں نہیں ہے۔ گاڑی کا شیشہ اونچا کریں گے، دھول مٹی سے سردی گرمی سے بچ سکیں گے، پر یہ گاڑی کا اونچا شیشہ آپ کہیں آپ کو حسد سے بچا دے، بھول ہے آپ کی، بھول ہے، یہ بھولنا چاہیے۔ یہ غلطی ہے کہ آپ کو حسد سے بچا دے۔ اس لیے کہتا ہوں اپنی کوئی بھی محبوب چیز دیکھو تو فوراً پڑھو بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس میں لا حول ولا نہیں ہے، خیال کرنا، جہاں جو لفظ ہے وہی لفظ ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت، کوئی محبوب چیز۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے مرشد کو دیکھا تو یہی پڑھا، خوش ہوتے تھے میرے مرشد، دل ہی دل میں یہ پڑھتا تھا، دل ہی دل میں، اور ان کے اوپر 6 بسم اللہ 5 صورتیں مسلسل دم کرتا رہتا تھا، حامیم لا ینصرون، یا حفیظ یا سلام، اور بھی عمل۔ اپنی کوئی محبوب چیز، گاڑی ہے، سواری ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی زندگی کی عمارت، بلڈنگ ہے، کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ یہاں تک کہ خیر کی طرف اٹھنے والے قدم، تسبیح اور تسبیح خانے کی طرف اٹھنے والے قدم، ان قدموں کی نیت کر کے بھی پڑھنا، جو لمحے گزرے ہیں ان کی نیت کر کے بھی پڑھنا، ورنہ یہ حاسد آپ کے قدم آپ سے چھین لے گا، آپ کی سعادتیں آپ سے، تسبیحاں، وظیفے، ذکر چھین لے گا، اور ایسی دلدلوں میں، گندگی کی دلدلوں میں پھنسائے گا، بڑے عرصے کے بعد چیتا اور خیال آئے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، ہری پور کا تھا، اور اس سے میری ملاقات ہے 89 میں، 89 میں، اور یہ میری بات اس نے مجھے اسی سال بتائی تھی۔ ایک سفر میں ہم اکٹھے ہو گئے، اس وقت جوان، آج تو وہ بھی بوڑھا، 89 کو کتنے سال ہو گئے؟ 89 90 90 تقریباً 32-33 سال اندازہ، 34۔ تو کہنے لگا کہ میں لاڑکانہ کے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، سندھ لاڑکانہ اسٹیشن پہ کھڑا تھا، میں جوان تھا، ہری پور کے یہ پٹی ہے، مانسیرا ہری پور کی پٹی، پہاڑوں کی خوبصورت پٹی، اور اس وقت اس کی عمر کوئی 27-28 سال کی تھی، میرا گمان تھا، میرا خیال ہے اس سے بھی شاید زیادہ، بات اتنی تھی۔ تو کہنے لگا میں کھڑا تھا، ایک بوڑھی عورت آئی اور مجھ سے سندھی میں پوچھنے لگی کون ہے؟ تو کہا کہ میں نے کہا میں سندھی نہیں جانتا۔ پھر ایک بندے کو لے آئی، کلی کو لے آئی اس میں جو اسٹیشن، اس نے کہا کہ یہ پوچھتی تو کون ہے؟ نہیں جی میں یہاں صبح سرحد کا رہنے والا ہوں۔ اچھا کیا کرتا ہے؟ کہا وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی نا، میرے جسم میں ایسے ہوتا تھا جیسے بندے کو پیچز لگتے 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 نا بندہ نڈھال ہو جائے، پیچز لگے، مروڑ لگے، اور بندہ نڈھال نہیں ہو جاتا، وقت آتا ہے کہ جسم کا سارا پانی نکل جاتا ہے۔ کہا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا میں نڈھال ہو رہا ہوں، اور میں نے ساتھ پڑی تھی بینچ، اس پہ ہاتھ رکھ لیا، اور وہ مائی مجھ سے باتیں کر رہی ہے، بوڑھی مائی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی، اور باتیں کر کے نا مجھے ایسے دیکھا اور چلی گئی۔ بس اس نے کہا دیکھا کیا تھا؟ میرے پاس دیکھنے کی 2 چیزیں ہیں۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگے کہ اسٹیشن پہ تھا، ایک بارات آئی، بارات آئی، میں ایک اللہ کے ولی کی نسبتوں میں بہت عرصہ رہا اور دل میں نور ہی نور تھا۔ ایک بارات آئی، ان کی پوری بوگی تھی، اور بارات جانے لگی، اور بارات میں سب نے بن سور کے بارات تھی۔ کہا کہ میں دیکھتا رہا، اس بد نظری کا مجھ پہ اثر یہ ہوا کہ میرے اندر سے محسوس کیا کوئی پرندہ تھا ایسے نکل گیا، وہ ایمان تھا۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین۔ وہ چیز تھی، وہ نکل گئی میرے اندر سے، اور کہا 7 سال تک فرض نمازیں مجھ سے چلی گئی، اور ایک وقت وہ تھا کہ میں تہجد میں نہیں چھوڑ سکا تھا۔ یہ جو عشق مجازی ہے نا، جو کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، میں کہتا ہوں اتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اتنا بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اتنے بڑے گھاٹے کا سودا، میں کیا بتاؤں۔ اور کہا کہ اب وہ واقعہ میں نے ضمناً یاد آیا، یا یہ کہا کہ وہ بوڑھی مائی مجھ سے باتیں کرتی رہی، دیکھتی رہی، کرتی رہی، اس نے ایسے مجھے دیکھا نا، کہا ایسے مجھے جسم نڈھال ہوا، میں بیٹھ گیا،
اور پھر مجھے دو بندوں نے اٹھایا اسی وقت دو بندوں نے اٹھایا. کہا کہ وہ جو میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے تھے کہنے لگے کہ مجھ سے کہنے لگے میں تجھے دیکھ رہا تھا اور میرے جی میں آ رہا تھا اس مائی سے تجھے بچا لوں، اس مائی سے تجھے بچانا. کہا کہ ایک وقت تھا مائی کوٹھے والی تھی، اس کے پاس دنیا آتی تھی اور اب ختم ہو گئی ہے. اب اس کے اندر مرد کے حسن کا حسد ہے اور جو حسین نظر آتا ہے یہ اپنا حسد اس پہ ڈالتی ہے اور اس کو لوٹ اور کھا کے چلی جاتی ہے. روز ایک نہ ایک بندے کے پیٹ بھرنے کے لیے اسٹیشن پہ آتی ہے اور روز کسی نہ کسی کو ویران کر کے جاتی ہے، برباد کر کے جاتی ہے، ختم کر کے جاتی ہے. میں اگلی بات کیا کہوں، کیا وضاحتیں پیش کروں؟ کیا پتا کہاں سے وار، کس طرح کا وار، کہاں سے وار، کس طرح کا وار، کیسا وار آئے اور میرا سب کچھ لٹ جائے. اس لیے اپنے ارد گرد حفاظت کا ایک نظام ہو، اور وہ صرف عرشی نظام ہے، اس کا فرشوں سے تعلق نہیں ہے. جہاں چھپانا بھی ضروری ہے. تین چیزیں ایسی ہیں جن کا چھپانا ضروری ہے، ایک عورت، ایک رزق اور ایک دولت. یہ تین چیزیں چھپا کے رکھنے کی ہیں. عورت کے معنی ہی خود چھپی ہوئی چیز کے ہے، پوشیدہ چیز کے ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں، یہ شاپروں میں دودھ لاتے ہیں، شاپروں میں گوشت، میری ہائے نکلتی ہے اور میں اکثر شاپروں کے اوپر دم کرتا ہوں. پھر پتہ نہیں شاپر کس کا ہے، دم میں کرتا ہوں. میں پڑھتا ہوں اس کو دیکھ کے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. شاپروں میں لا رہے ہیں کھانے، چیزیں ننگی لا رہے ہیں. پہلے ٹوکریاں ہوتی تھیں، پہلے تھیلے ہوتے تھے، یا چلو کم از کم کاغذ کے لفافے تو ہوتے تھے.